السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں، آج کل امارات کی عدالتوں میں ایسے کئی مقدمات بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کو واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے دیگر چینلز فیس بک، سنیپ چیٹ اور سکائپ کے ذریعے طلاق دے دی۔ اس طرح کے منفی رجحان کو آن لائن طلاق کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ سماج کے دینی، قانونی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس قسم کے رویے کو انتہائی منفی قرار دیا ہے۔ ایک صارف کا کہنا ہے کہ طلاق کے لیے سماجی رابطے کا سہارا لینا مرد کی جانب سے اپنی رفیقہ حیات کی توہین اور اس کی بے وقتی کے مترادف ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک سوشل میڈیا پر دی گئی طلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، جبکہ سماجی شخصیات نے آن لائن طلاق کو معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ اور مضر قرار دیا ہے، کیونکہ کئی بار شوہر غصے کے عالم میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق بھجوا دیتا ہے، مگر بعد میں اسے پچھتاوا ہونے لگتا ہے تو وہ مکر جاتا ہے کہ اس نے ایسا کوئی پیغام بھیجا ہی نہیں۔ امارات کے ایک ممتاز قانون دان ڈاکٹر یوسف الشریف نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکات ازدواجی تعلق کو بے وقار اور بے معنی بنا رہی ہیں۔ اس سے عورت کی بے قدری اور تذلیل کا احساس ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر خود طلاق کا پیغام نہیں بھجواتا، بلکہ اس کا کوئی دوست یا کوئی اور رشتہ دار ایسی گھناؤنی حرکت کرتا ہے۔ کئی ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ بیوی خود ہی اپنے شوہر کے موبائل سے میسج کر دیتی ہے۔ ایسا تبھی ہوتا ہے جب وہ شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ کئی بار کوئی خاتون اپنے عاشق کے موبائل سے اس کی بیوی کو طلاق کا پیغام بھیج دیتی ہے تاکہ بیوی اس پر یقین کر لے اور دونوں کے درمیان علیحدگی ہونے کے بعد وہ خود اس عورت کی جگہ لے لے۔ یوسف الشریف نے مزید کہا کہ طلاق سے متعلق شوہر بیوی کی بات اس وقت تک نہ تسلیم کی جائے جب تک طلاق دینے کا پختہ ثبوت سامنے نہ آ جائے۔ واضح ہے کہ 2017 کے دوران شادی کے ایک برس کے اندر ہی 28.5% طلاقیں ہوئیں، جبکہ شادی کو 3 برس ہو جانے پر 52.2% طلاقیں ریکارڈ کی گئیں۔ مرکز شماریات نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 2018 کے دوران ابوظبی میں 2017 کے مقابلے میں طلاق کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب میں گزشتہ سال 24 جون 2018 کو خواتین پر 4 دہائیوں سے عائد ڈرائیونگ پر پابندی ہٹا لی گئی ہے، جس کے بعد ایک سال کے دورانیے میں لاکھوں خواتین ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر گاڑیاں چلاتی پھرتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 2020 میں 30 لاکھ سے زائد خواتین مملکت کی سڑکوں پر گاڑیاں چلاتی نظر آئیں گی۔ مکہ اخبار کی جانب سے جاری سروے کے مطابق 2020 تک سب سے زیادہ خواتین ڈرائیورز کی گنتی مکہ مکرمہ ریجن میں ہوگی، جس کے بعد دوسرا نمبر ریاض ریجن کا، تیسرا نمبر مشرقی ریجن اور چوتھے نمبر پر مدینہ منورہ ہوگا۔ ڈرائیور کی خواہش مند خواتین کی تعداد کے حوالے سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق اگلے کچھ سالوں میں انشورنس سیکٹر میں غیر معمولی تیزی آئے گی، اور ایوانت صنعت و تجارت میں قومی انشورنس کمیٹی کے رکن عبدالعزیز ابو سعود نے کہا ہے کہ خواتین کی ڈرائیونگ کے آغاز کے بعد انشورنس پریمیم میں بہت زیادہ اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ انشورنس سیکٹر میں سرمایہ کاری 36 ارب سے بڑھ کر 45 ارب ریال تک ہونے کی توقع ہے، کیونکہ ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیونگ کے لیے تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی ہے۔ بڑی تعداد میں ڈرائیور خواتین کو تھرڈ پارٹی اور کمپریہنسو انشورنس کروانا لازمی ہوگی، جس سے انشورنس سیکٹر کو ہونے والا خسارہ پورا ہونے کی توقع ہے۔ 2020 تک مملکت میں گاڑیوں کی فروخت میں 9% تک اضافہ ہوگا۔ اس کی بھی ایک وجہ خواتین کا ڈرائیونگ کے شعبے میں قدم رکھنا ہے۔ خواتین کی ڈرائیونگ کا آغاز ہونے کے بعد چھوٹی گاڑیوں کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ سعودی مملکت میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہونے کے باعث ہی حکومت نے مختلف شعبوں میں سعودائزیشن کا نفاذ کیا تھا، جس کے تحت مخصوص شعبوں میں تعینات غیر ملکی ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر کے ان کی جگہ مقامی مرد و خواتین کو برسر روزگار کیا جا رہا تھا۔ سعودی اخبار عکاظ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق سعودی خواتین انجینئرنگ کے شعبے میں بی ٹیک کرنے کے باوجود روزگار کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہیں۔ اخبار کے مطابق صرف طائف میں 120 سے زائد سعودی خواتین انجینئرنگ کرنے کے باوجود نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ ایسی ہی 3 خواتین مرام، نورا اور جواہر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ انہیں کئی سال پہلے انجینئرنگ میں بی ٹیک کرنے کے باوجود ابھی تک ملازمت نہیں مل پا رہی۔ ابھی تک انجینئرنگ کمپنیاں مقامی باشندوں پر غیر ملکیوں کو ترجیح دے رہی ہیں۔ سعودائزیشن پالیسی ان کے کسی کام نہیں آ رہی۔
مرام نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کیوں مقامی کمپنیوں اور ٹھیکیداروں پر یہ پابندی نہیں لگاتی کہ وہ تارکین کی بجائے مقامی شہریوں کو ملازمتیں فراہم کریں۔ ہر شعبے میں غیر ملکیوں کی بھرمار ہے۔ حالیہ دنوں لیڈی انجینئر کی اسامی نکلی تھی۔ درجنوں بے روزگار سعودی انجینئرز خواتین انٹرویو کے لیے پہنچی مگر کسی کو بھی نوکری نہ مل پائی۔ دوسری جانب طائف میں ٹھیکیداروں کی کمیٹی کے چیئرمین عبدالعزیز بن عائش نے بتایا کہ بے روزگار سعودی خواتین انجینئرز کا ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے۔ 120 سے زائد لڑکیاں ڈگریاں حاصل کرنے کے 5 سال بعد بھی ملازمتیں حاصل نہیں کر پائیں۔ جلد ہی انجینئرز کونسل کا اجلاس بلا کر ان بچیوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس وقت 1600 سے زیادہ کنسلٹنسیوں میں زیادہ تر ملازم غیر ملکی ہیں۔ حیران کن طور پر ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی ایک سعودی انجینئر خاتون تعینات نہیں ہے۔ اب بات کریں ممتاز سعودی عالم شیخ ڈاکٹر عبداللہ المطلق نے بتایا ہے کہ طلاق کا معاملہ بڑا پیچیدہ اور مشکل ترین ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کو بھی طلاق پسند نہیں ہے مگر انتہائی مجبوری کے عالم میں اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اسلام کے مطابق طلاق بدترین حلال ہے، لیکن اگر مسئلے کا حل طلاق کے سوا کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں طلاق نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی ناگزیر حالات میں طلاق پر مجبور ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی سے دور ہو جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ المطلق سعودی عرب کے ممتاز ترین علماء پر مشتمل بورڈ کے رکن ہیں اور شاہی ایوان کے مشیروں میں سے ایک ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے فتووں کا خوب چرچا ہوتا رہا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے سعودیوں کو تاکید کی تھی کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کریں تاکہ متعلقہ خواتین اور بڑھتی عمر کی حامل کنواری خواتین کو تحفظ مل سکے۔ وہ سرکاری سعودی چینل 1 کے ایک خصوصی مذہبی پروگرام فتاوی میں مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ مملکت میں ایک سے زائد شادیوں کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے مگر مرد حضرات اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پا رہے، کسی سے زیادہ الطفات برتتے ہیں اور کسی سے کم۔ کیا کثیر الازدواجی ایک مثبت رواج ہے؟ اس کے جواب میں شیخ المطلق نے کہا کہ اسلام کی روح سے کثیر الازدواجی کی ممانعت نہیں ہے، البتہ بعض اوقات معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے جبکہ بعض صورتوں میں یہ جرم کی شکل اپنا لیتا ہے۔ کسی سماج میں زائد عمر کی کنواریوں اور متعلقہ خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو جانے کی صورت میں ایک سے زائد شادیاں ضروری ہو جاتی ہیں تاکہ مذکورہ خواتین کو سہارا مل سکے۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔